ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام روحانی دعائیں میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام سے متعلق آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی موقع پر کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی دعائیں، کیونکہ شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم آج پر گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دی جائیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب۔ پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جو میاں بیوی جب ایک بندھن میں باندھے جاتے ہیں، جب ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس وقت جو خطبہ دیا جاتا ہے، جو 3 آیات ہوتی ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ناظرین کرام، خطبے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان 3 آیات شریفہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک آیت ہے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت شریفہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ناظرین کرام، اگر آپ غور سے سنیں ان تینوں آیات کو تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے اسرار اور بڑے معانی پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ تینوں آیاتوں میں خطاب ایمان والوں سے ہے۔ نمبر 2، ان تینوں آیات میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ تینوں آیاتوں میں اللہ سے ڈرنے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اس واسطے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ تو یہاں چونکہ میاں بیوی کے یہ ایک نیا دن ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو لڑکے کو یعنی دلہا کو چاہیے کہ اس کے کیا حقوق بنتے ہیں، کیا ذمہ داریاں بنتے ہیں، ماں کے ساتھ اس کو کیسا رہنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا کہ نئے رشتے ہونے کے ساتھ ہی نئے چہرے کو دیکھ کر پرانے چہرے اب اچھے نہیں لگتے، اور ساس سسرے ممی ڈیڈی ہوا تھے اور ماں بوڑھی ہوا تھی، باپ بوڑھا ہوا تھا، تو اب میدان جھک جاتا ہے ایک طرف، نئے چہروں طرف چلتا، نئی فیملی طرف جھک جاتا۔ تو یہاں قرآن میں پہلی جو آیت شریفہ ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اور جس کے نام سے تم معاملہ طے کرتے ہو یہ بھی معاملہ تم اللہ کے نام پہ طے کر رہے ہو، اور تم دونوں اپنا ہاتھ ملا رہے ہو اور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو رہے ہو، وہ بھی جو ہے اللہ کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ تو ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم یہ رشتے طے کر رہے ہیں۔ کیوں کہ حدیث میں ہے کہ زنا کو کم کرنے کے لیے نکاح کو عام کرو، حدیث شریف میں نکاح کو عام کرو تاکہ زنا کم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی امت کو اور فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے یہ آیت شریفہ جو سورہ نساء کی ہے اس میں بتایا گیا ہے، اور اس میں ایک سائنٹیفک جواب بھی ہے۔ آج کل یعنی ہم ڈاروین کی تھیوری کو کئی سالوں سے مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ڈاروین کا یہ ماننا تھا کہ آدمی کا جو ایویلیویشن کے ذریعے ترقی پایا، پہلے بندر تھا آدمی، پھر چمپینزی ہوا، ہوتے ہوتے یہ فارم میں آیا ڈیولپ۔ یہ غلط ہے، اور 100 سال سے زیادہ اس کی تھیوری کو ہم مانتے رہے اور اس کو سلیوٹ کرتے رہے۔ اور حال ہی کے گزشتہ ہفتے میں رپورٹس آئے ہوئے ہیں، یہ خود سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز یہ ماننے تیار نہیں ہیں کہ انسان ایویلیوشن کے ذریعے یہاں تک پہنچا، ارتقائی منزل طے کرتے ہوئے کہ وہ بندر تھا، پہلے چمپینزی بنا، پھر جو ہے اس طرح سے نہیں۔ تو قرآن مجید اس کا 1,500 سال پہلے جواب دے دیا کہ اے انسانوں، یا اے انسان ڈرو اللہ سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر حضرت آدم کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے کئی مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اور پھر کیا فرما رہے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام کے ذریعے تم اپنے زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ اور
رشتہ داروں کا بھی اس موقع پہ لحاظ رکھو. تو اس موقع پہ نکاح کے موقع پہ کیا ہوتا ہے, نئے رشتوں کو دیکھ کر پرانے رشتوں سے لوگ ذرا کتراتے ہیں, ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھو, ان کو مت بھولو. ان کا ماں کے ساتھ ماں کا حق ادا کرو, بیوی کے ساتھ بیوی کا حق ادا کرو, ماں کی بھی اطاعت کرو, بیوی سے ہی محبت کرو. ہم دیکھتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے اس میں دو ایکسٹریم گروپ ہیں. شادی ہونے کے بعد بھی لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ کی سنتے ہیں, امی ایسا بولے ابا ایسا بولے, اور بیوی کی کچھ سنتے نہیں. بعض ایسے ہیں کہ ہر کام بیوی کا سنتے نہیں سنتے. تو اعتدال اس میں ہے, میانہ روی اس میں ہے. بیلنس یہ ہے, آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ وہ ماں باپ کا بھی احترام کریں, ان کی بھی خدمت کریں, اور بیوی کا جو نئے گھر سے آئی ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والی لڑکی ہوتی ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, اس کو کھانے کو نہیں پوچھتے, اور اس کے ساتھ جو ہے جو اس کے جذبات ہے نہیں سمجھ پاتے. یہ مشہور ہے, یہ تو خیر کہاوت ہے کہ خبر کے 7 دن اور سسرال کا 1 سال. خبر کے 7 دن بہت مشکل سے ہوتے تھے میت پر, اور سسرال کا 1 سال لڑکی پر بہت گار گزار ہے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کو سمجھنے نہیں پاتے, کیونکہ وہ ایک دم نئے ماحول سے آتی ہے, اس کے بعد نئے ماحول میں آتی ہے, اس کے عادات سب لوگ نئے ہوتے ہیں. تو اچھا, اب مشکل کیا ہے کہ لڑکی کو کھینچ کے ادھر لاتے. کرناٹک کے ایک علاقے میں بھٹکل میں طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے پاس ہی رات گزارتا ہے. لڑکا لڑکی کے ہاں رات گزارتا ہے, مگر یہاں ہمارے پاس حیدرآباد میں دوسرے علاقوں میں کہ لڑکی کو لا لیتے. تو نئی لڑکی کو ایک نیا ماحول ہے, پتہ نہیں اب اس کے عادات کیا ہے, اتوار کیا ہے, گھر کا ماحول کیا ہے, کیا کھاتے ہیں کیا پکاتے ہیں, تو سمجھنے کے لیے 1 سال لگا تھا. تو یہاں پر رشتوں کا لحاظ کی بات کہی, اور فرما رہا کہ دو کچھ کر رہے تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے کام کو کوئی نہیں دکھ رہا. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں پر نظر رکھا ہوا ہے, اور تم یہ یقین رکھو کہ تم کو مرنا ہے ایک دن اور حساب کتاب دینا ہے. چنانچہ دوسری آیت شریفہ جو آپ فرماتے تھے اس خطبے کے موقع پر, آپ سمجھتے ہوں گے اور ہم کو بھی تعجب ہوتا کہ خوشی کے موقع پر موت کا ذکر کیوں. یہ دوسری جو آیت ہے اس میں کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ دیکھو اللہ سے ڈرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے, اور مرنا تو اسلام پہ مرنا, ایمان پہ مرنا. یہ بات کیوں آئی؟ یہ اس واسطے آئی کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم حدود سے آگے بڑھ جاتے, گوشے پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, اور ہم نمازوں کی جو ہے لاپرواہی کرتے, اور جو ہے بجائے شکرانے کے 2 رکعت اور زیادہ پڑھنے کے ہم اللہ کو بھول جاتے. تو موت کو یاد کرنے سے ڈائلیوٹ ہوتا, ذرا تھوڑا نیچے آتے, ذرا موت کو بھول گیا کیا بولتے آپ کو, اگر لڑنے آیا کوئی آپ سے, کوئی موت کو بھول گیا کیا, تو مطلب جب موت کا ذکر موت سامنے آتی ہے تو اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر سانچک کے نام پہ, چوتھی کے نام پہ بےہودگیاں ہوتے ہیں, پانی اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے سے جو ہے ہاتھ پیرا ملاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, موت کو یاد کرنے سے اس میں شائستگی آتی ہے. دیکھو مرنا ہے آج کے دن, اگر حدود سے اگر پار کر لیں گے, حدود کو توڑیں گے تو اللہ کو ہم جواب دینا ہے. یہ دوسری آیتیں ہیں. اور تیسری آیت شریفہ تو بہت پیاری آیت ہے, سورہ احزاب کی آیت ہے. اس میں بھی خطاب ایمان والوں سے, اے ایمان والو اتقوا اللہ, ڈرتے رکھو. اور دیکھیے کیا ہے اس میں, یہ تو شادی بیاہ کی آیت نہیں, اگرچہ کہ شادی بیاہ میں پڑھی آ رہی ہے, مگر یہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ آیت اپلیکیشن ہے اس کا. کیسا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے, وقولوا قولا سدیدا, اور ٹھیک ٹھیک 2 ٹوک انداز میں بات کرو, اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے, عموماً لڑکی کی عمر کم بتاتے, لڑکے کی آمدنی زیادہ بتاتے, اور گھر کرایہ کراتا ذاتی ہے, کیا کیا بہرحال بہت سارے باتیں. تو اس میں کیا ہوتا, آگے چل کے جب یہ جھوٹ تو رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور نفرتیں بڑھ جاتی ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہا کہ تم جو بھی معاملہ کرو, شادی بیاہ کا نہیں, تم جو بھی معاملہ کرو, بزنس کرو, تم ٹرانزیکشن کرو, تم سفر میں کہیں بھی جاؤ, صحیح سچی بات بولو. 2 اس کی برکتیں, اگر تم معاملات میں سچائی برتیں گے, اور یہ میسج ہے ہمارا آج کے ETV کا کہ ہم مسلمان اگر سچائی اختیار کریں گے تو سب سے بڑی یہ خدمت ہے دین کی. اسلام 18 کو دے رہا ہے. جی ہاں, 18 کے ناظرین کو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں میسج کیا ہے کہ اپنے معاملات میں 2 ٹوک بات کہو, یعنی سچ کہو. تو 2 فائدے, یصلح لکم اعمالکم, کہ تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال میں برکت دے گا. تم جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, جو ڈیلنگ کر رہے ہیں, اس میں برکت آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی, تائید آئے گی. اور ویغفر لکم ذنوبکم, اور سارے گناہ تمہارے دھل جائے, معاف کر دے گا.
اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور آخر میں ایک فارمولہ ہے، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ بہت بڑا کامیاب ہے دین اور دنیا میں۔ یہ 3 آیت شریفہ آپ نے بہت اچھا سوال جو اٹھایا، بہت اچھا جو ہے ریز کیا کوشچن، کہ ہمارے اکثر بھائی تو خطبہ تو سنتے ہیں مگر اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے۔ تو آج کے یعنی نیوز 18 کے اسٹیج سے ہماری بہت اچھی بات پہنچی کہ خطبے میں یہ 3 آیتیں اس واسطے ہے کہ تقوی تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی کا حق مار لیتا ہے، نہ ماں باپ کا حق مارتا، نہ بیوی کا حق مارتا، جس کا جو حق ہے، جس کی جو ہے واجبات ہے وہ پورے ادا کرتا۔ اسی لیے ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو کہ تم کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اور تم جواب حساب کے لیے تم تیار ہو۔ مطلب یہ کسی کے ساتھ اگر ناانصافی کریں گے تو تم کو جواب دینا ہے۔ یہ 3 آیتوں کا مطلب ہے، اور یہی مطلب ہے، اس کی لاجک یہی ہے کہ تاکہ تم اللہ کا ڈر پیدا کر کے کسی کا حق تلفی نہ کریں، یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کی لاجک ہے۔ جی بہت بہت شکریہ تمہیدی کلمات کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی جو آپ نے میسیج دیا، جو پیغام دیا، وہ بھی ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں صابر بات کر رہا ہوں پونا سے۔ جی صابر صاحب سوال کیجئے۔ جی میرے 3 سوال ہے، 3 ناموں کے مجھے مطلب جاننے ہیں۔ جی ایک ہے المیرا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ المیرا۔ المیرا۔ المیرا المیرا ہاں المیرا، اسپیلنگ بولیے انگلش میں، اسپیلنگ بتا دیجئے۔ انگلش میں AL جی M جی E R A المیرا۔ جی اور دوسرا ہے آسما۔ آسما۔ ہاں جی جی اور تیسرا ہے صابر۔ تیسرا ہے صابر۔ ہاں جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد سالار بولا اورنگ آباد سے۔ سر جی محمد سالار صاحب سوال کیجئے۔ سر سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن میں سجدے کتنے ہیں، اور ایک پارے کے اندر کتنے سجدے ہیں، اور کیسے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے جانکاری چاہیے تھی۔ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں اور ایک پارے میں کتنے سجدے ہیں؟ جی جی ہاں جی ٹھیک، شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ جی فیضان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اتر پردیش بہرائچ سے بول رہے ہیں۔ بہرائچ سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ مجھے 2 نام کے مطلب جاننے ہیں۔ جی ایک کا نام ہے ریاض اور ایک کا نام ہے فیضان۔ ایک کا نام ہے ریاض، دوسرا کا فیاض، فیضان۔ فیضان جی آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ نہیں جی وقت رہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہی؟ جی مراد آباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے۔ سوال ہمارا یہ تھا، مانیہ نام کے معنی پوچھنے تھے۔ کس نام کے معنی؟ مانیہ۔ جی مانیہ نام کے معنی۔ مانیہ۔ مانیہ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کنگن کشمیر سے محمد یاسین۔ محمد یاسین صاحب سوال کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ جی میرا سوال یہ کہ میرا نام محمد یاسین ہے، نام جاننا چاہتا ہوں، اور بیٹے کا نام قیصر احمد، دوسرے کا نام آصف حسین جی، اور دوسرا ہے اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یا رسول اللہ کہہ سکتے یا نہیں؟ ہاں جی 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 یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، یا ہم یا دستگیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ سوال کیجئے۔
جی ہمارے یہ سوال تھا کہ ہم دعا کرتے مگر وہ قبول ہی نہیں ہوتی اور ہمارے 2 نام کے معنی پوچھنے تھے. جی جی ہمارا فیضا نام ہے اور ہمارے پاپا کا نام ہارون ہے, تو اس کے معنی بتا دیجیے. ہارون اور جی بس یہی پوچھنا تھا. ہارون کے معنی اور کس کے معنی؟ فیضا. فیضا فضا. جی فیضا FIZA جی فضا جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروگرام روحانی دعائیں میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب. پروفیسر صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم سری نگر سے ہیں. جی سوال کیجئے. جی ہمیں 2 ناموں کے مطلب جاننے ہیں. جی پروگرام سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں ہے ہاں پروگرام سے متعلق کوئی سوال ہے یا نہیں؟ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر مانگی جانے والی دعائیں. جی میری بہن ہے. جی اس کے گھر والے اس کے وہ سسرال والے اس کو ستاتے ہیں. اچھا اچھا. ہاں بہن کے سسرال والے اس کو ستاتے نا؟ ہاں جی کیوں ستاتے کچھ وجہ بتا سکتی؟ اچھی سی انفارمیشن دی جائے ٹی وی پر, وہ بھی سن سکے بہوں کے اس ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. کیوں ستاتے ہیں یہ کچھ وجہ پتہ ہے آپ کو؟ معلوم ہے کچھ وجہ؟ جی ان کو نا اپنی بیٹیاں اچھی لگتی ہے, جو دوسرے گھر سے آتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتے ہیں. ٹھیک, کیا پتا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ بات کر رہے. سوال کیجئے. آپ نے جو مرے ہوئے آدمی کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میں معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. پروفیسر صاحب ہم پروگرام سے متعلق وہ سوال کریں گے جو سوالات رہ گئے تھے, کہ جیسے آپ نے جو 3 قرآنی آیات کے بارے میں تو بتا دیا تھا, وہ 3 جو احادیث ہاں جو عموماً جو خطبے میں نکاح کے موقع پڑھی جاتی ہیں. سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کو اور امت کو نکاح کے اوپر ابھارنے کے لیے فرماتے تھے کہ النکاح من سنتی، کیونکہ اسلام میں زنا کی مذمت ہے، حلال رشتوں کے ذریعے نسل کو بڑھانے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے تاکہ ان کا حسن سب کام آئے اور وہ گناہ سے بچے۔ اور پھر قیامت کے دن ادعوہم لآبائہم، اللہ تعالیٰ تمام کو ان کے باپوں کے نام سے پکاریں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یورپ میں باپ کا نام ہی نہیں رہتا، کیونکہ ماں لاملا بالکل جو ہے وہ ہے تو ماں کا نام ہوتا ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ رشتوں کی حفاظت مقصد ہے۔ تو اس لیے فرما رہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے میرا طریقہ ہے۔ اور اس کو جوڑ دیتے ہیں ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے جو یہ پوری حدیث نہیں ہے، کسی اور جگہ فرمائے مگر یہ حدیث سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے راستے سے منہ موڑے گا، مطلب جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ مطلب یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری ہر سنت کو تم اپنا لو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے اس میں اف اینڈ بٹ یہ کیوں نہیں سوچنا، آپ کا حکم ہے سرا حکم پہ، کیونکہ حکمت آپ جانتے ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزوں کی حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو طریقہ ہے وہ طریقہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ تو پہلی حدیث تو یہ ہے کہ النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ دوسری حدیث جو پڑھتے ہیں اس میں بڑی معنی خیز ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تزوج الودود الولود فانی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، کہ تم ایسی لڑکی سے ایسی خاتون سے نکاح کرو جو تم کو خوب چاہے اور تمہارے لیے خوب اولاد دے۔ تو ہمارے پاس آج کل دنیا میں نعرہ چل رہا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، ہم دو ایک ہمارے ایک، یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہے۔ اللہ جو ہے ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا تو ماں کی غذا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا، ماں کے دودھ میں چھاتیوں میں دودھ آیا تھا۔ تو اللہ فرما رہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی دینے والا ہے، تمہاری اولاد کو بھی۔ تو یہ اس میں ترغیب ہے کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم کو خوب چاہے، کیونکہ خوب چاہنے کا مطلب کہ تمہارا ساتھ دے، اچھے میں برے میں ساتھ دے۔ کیونکہ باہر دیکھتے ہیں کہ 4-5 سال کے بعد آئی وانٹ ڈائیورس، کیا ریزن کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، آئی وانٹ ڈائیورس۔ اب اس کو ڈائیورس دینا ہی ہے، ڈائیورس دیتے ہی تنخواہ اس کی آدھی چلے آتی ہے اس کی، مگر یہاں نہیں ہے۔ تو اسی لیے حدیث شریف میں ایک اور جگہ ہے نکاح کے موقع پہ ہم یہ بھی پڑھتے سنتے بھی حدیث کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ ایسی خاتون سے لڑکی سے نکاح جو ہوتا ہے عموماً 4 اس کے پیرامیٹر ہیں۔ بعض خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، بعض مال کو دیکھتے ہیں، پیسے کو، بعض حسب میں سب دیکھتے ہیں، اور بعض دین کو دیکھتے ہیں، دینداری۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ 4 وجہ ہیں لڑکی کے انتخاب کی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ چاروں چیزوں میں جو چیز ویٹ رکھنے والی ہے وہ اس کی دینداری ہے۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو تمہارے ہر عیب کو چھپائے گی، تمہارے ہر حالت میں تمہارا ساتھ دے گی اور ہمیشہ صابر شاکر رہے گی۔ اور اگر لڑکی اگر دیندار نہیں ہے تو جیسے ہی تمہارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا تو وہ چلی جائیں گی اور تمہارے سے ناجائز مطالبہ کریں گی، تو نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے دینداری کو ترجیح دینا۔ ان چاروں میں سے حضور فرماتے ہیں کہ مال، خاندان، جمال یہ ختم ہونے والا ہے۔ جمال ایک حد تک رہتا، لڑکی کا جمال ایک عمر تک، اس کا 35-40 کے بعد جمال ڈھل جاتا، اس کے بعد مال ڈھل جاتا، حسن سے کام نہیں آتا۔ جو کام آتا زندگی میں دونوں کی وہ دینداری ہے، وہ دینداری ہے۔ اور لڑکے کی اولاد کا انتخاب ہمارے پاس کب سے ہوتا ہے؟ اولاد کا انتخاب لڑکی کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے کہ تم اگر دیندار لڑکی کا انتخاب کریں گے تو لازمی اولاد بھی دیندار ہوگی۔ اور اگر تم فیشنیبل چن کے لائیں گے ماڈل گرل کو تو لازمی ہے وہ اس کے پیرامیٹر الگ ہے، اس کے تو فیملی کو بیئر نہیں کرنی ہے، شی کی ناٹ مینٹین فیملی۔ تو اسی لیے دینداری ترجیح دے۔ اور تیسری حدیث جو آپ فرماتے تھے اس موقع پہ یہ ہے کہ الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا کی جو نعمتیں ٹیمپرری ہے، ختم ہونے والی ہے نا، کیونکہ ہم کو تو مرنا ہی ہے، قیامت میں جو ہے وصل۔ پھر فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس دنیا میں سب چیزیں متاع ہے، انٹرٹینمنٹ چیزیں، ان تمام انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو نیک عورت ہے، نیک بیوی۔ فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی ملی اس کی یہی جنت ہے، اور جو بیوی کا کردار
بد چلن ہے یا تیز ہے غصے والی ہے, یہیں سے اس کا جہنم اسٹارٹ. تو اسی لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اکثر موقع پہ دیکھا گیا ہے کہ خاندانوں میں بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرنا چاہیے اور کانسنٹ بھی لینا چاہیے, کیونکہ اسلام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک کہ لڑکی کا کانسنٹ نہ لیا جائے نکاح نہیں ہوتا. اگر فرض کے ماں باپ راضی ہے دونوں کی طرف کے بہت بڑھیا, مگر لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوتا. ہم جو ہے آج کل بات کر رہے ہیں کہ امپاورمنٹ آف وومن, تو جتنا حق اسلام نے اپنی بیٹی کو دیا ہے شاید ہی کوئی دیا ہوں گا. اسلام ایک سب سے بڑا حق یہ دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ہاں کہیں چاہیں تو نہ کہیں, سب کچھ اتنا انتظام ہوا, لیکن بس اگر لڑکی کہیں قبول ہے آ کے پوچھتا ہے وکیل یعنی باپ جو بھی ہے یا اس کا جو گارڈین ہے, پوچھتا ہے کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح اپنی وکالت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر کے بس فلاں لڑکے سے کیا ہے, منظور ہے؟ ہاں اگر بولے تو پوری محفل سے نہیں. اور ایسا ہوا بھی ہے بعض محفلوں میں. صحابہ تو بڑی لڑکی بڑی میری عزت کی قسم, بولے میری عزت کا سوال ہے بابا بیٹی رحم کرو. بابا وہ شادی کیا جہیز سے, اس سے کہو جہیز کے ساتھ جائے, اس کو کہو کہ جہیز لے آئے. وہ شادی مجھ سے نہیں کیا, مجھے کار ہونا مجھے بنگلہ ہونا تو اس سے. تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ لڑکی کانسنٹ نہ دے, انہوں نے سچ کے آگے محبوب سجے بھی اب بھی موقع ہے کہ لڑکی اگر نہ کہہ دے تو ساری محفل ختم ہوتی. یہ ہے سب سے بڑا حق جو اسلام نے بیٹی کو دیا ہے. یہ 3 خطبے جو 3 حدیث اور 3 آیتیں, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا, اور خطبے میں پڑھی جانے 3 آیتوں کی تفسیر ہو گئی, اس کے بعد 3 احادیث کی شرح ہو گئی. اب اس کے بعد جو دعائیں وہ دعائیں عموماً کیا ہوتا ہے خطبے کے بعد ہوتی ہے. دعائیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جی بالکل. تو اس سے پہلے ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. حالانکہ آج کا ہمارا پروگرام عنوان دوسرا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو ہے معنی پوچھے نام کے. جی انشاءاللہ بتا دیں. جی المیرا پوچھا, لیکن المیرا تو میں سمجھتا ہوں کوئی نام نہیں ہوتا, کیا بولنا یا تو یہ ہو سکتا ہے امیرا کہتے ہیں پرنس کو, پرنسس کہتے ہیں یعنی شہزادی کو کہتے ہیں, تو امیرا نام ہے. اور عرب میں الامیرا بھی لگاتے ہیں, الامیرا ہو سکتا ہے, یہ سکتا. اور یہ دوسرا پوچھا تھا آسمان, تو آسمان تو نام نہیں ہوتا, آسمان تو نہیں ہوتا, اسما ہو سکتا. اسما کی مطلب بگڑی ہوئی شکل ہے اسما, اور اسما صحابیات کا نام ہے, بہت مبارک نام ہے. اور تیسرا ان کا جو سوال تھا معنی پوچھے صابر کے صبر کرنے والا, مطلب مصیبتوں پر اور 8 سچویشن میں صبر کرنا اور ہر چیز اللہ سے مانگنا, یہ مطلب ہے صبر. مومن بندہ دو ہی ہے, یا شاکر ہے یا صابر ہے. نعمت ملی شکر ادا کیا, اور اگر آزمائش میں ہوا تو صبر کیا, یہ تیسرا نہیں. جی. اور محمد صالح صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں اور ایک پارے میں کتنے سجدے؟ ہر پارے میں سجدہ تو نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں 14 جو ہے سجدے ہیں, ایک جگہ 15واں سجدہ بھی ہے جو امام شافعی کے نزدیک ہے. تو جملہ 14 سجدے ہیں. پہلا سجدہ آپ کو آتا ہے 9ویں پارے میں, اور آخری جو ہے پارے میں 2 سجدے آتے ہیں. باقی مختلف ہر پارے میں سجدہ نہیں ہے, مختلف صورتوں میں. جی بہت بہت شکریہ. فیضان صاحب کا بہرائچ سے سوال تھا کہ ریاض کے معنی کائے کے ہوتے ہیں اور فیضان کے معنی کائے کے؟ فیضان کے معنی فلو کے معنی, فلو بہنے کے معنی فیضان. اسی لیے طوفان کو فلٹ کو ہم فیضان کہتے ہیں عربی میں. تو فیضان بولتے تو فیضان نظر, فیضان رحمت, فیضان برکت, اس کی برکتوں کا فیضان اور رحمتوں کا فیضان, یہ ہے فیضان کے معنی. اور فیضان اصل میں فلو ہے. کس کا فیضان؟ فیضان رب, فیضان رحمت, ایسا بولنا تو نام پورا ہوتا. اب جو بچے کے لیے فیضان جیسے رحمان ہے تو اسی اس بدن پہ فیضان رکھ لیے. فیضان کے معنی اصل میں فلو, بہنے کے معنی ہے. اور نمبر 2 جو آپ بتائیں کیا ہے؟ ریاض کے معنی روضۃ کے معنی ہے گارڈن, اس کی جمع ہے ریاض, گارڈنز باغات کو بولتے ہیں. اسی لیے ریاض الجنہ بولتے ہیں آپ, جو مدینہ شریف میں ریاض الجنہ بولتے. تو یہ وہ مقام ہے جو جنت کی کیاری ہے. تو کیارین کے معنی میں ہے, باغات کے معنی اصل معنی روضہ, اس کی جمع ہے ریاض. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. میوزک ان اردو کی خاص پیشکش, آن لائن مشاعرہ. ایسی ویسی بلا بھی ڈرتی ہے جب میرے شہر سے گزرتی ہے. پھر تسلسل میری سوچوں کا بکھر جائے گا.
وہ تصور میں میرے ساتھ ہی مر جائے گا۔ سخنوروں کی طرح اشتیاق دید کے بعد فلک پر چاند کھنگالے گا کون عید کے بعد۔ کاروان سخن دیکھیں اتوارات 10:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. روحانی دعائیں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روحانی دعائیں میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی دعائیں، اور اس پر آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم پروفیسر صاحب، اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی۔ جی پروفیسر صاحب، جو ہمارے پاس سوالات ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے سوال آتا ہے ان کا مراد آباد سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ مانیہ کے مطلب کا کیا ہوتے ہیں؟ وہ میرے اگر اسپلنگ یہ ہے کہ میم الف نون عین ہا مانیہ کے معنی مانیہ روکنے والی کے معنی ہے، مانیہ تو روکنے والی معنی ہے، تو اور اس کے اب ان کی اسپلنگ پتہ کیا ہے؟ معنی یہی تو ہے عربی میں مانیہ۔ اور محمد یاسین صاحب کا کشمیر سے سوال تھا کہ قیصر احمد کا نام ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ آصف حسین کے معنی کیا ہوا؟ مطلب کہ جو ہے قیصر اصل میں ایک ٹائٹل تھا، قیصر کسریٰ اور قیصر وہ جو ہے روم کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا، تو استعمال کرتے ہیں قیصر کے معنی ٹائٹل ہے، بادشاہ کا ٹائٹل ہے، اور قصر سے ہے، قصر الگ ہے، قصر تو کے معنی عربی میں محل کے معنی ہے، مگر یہاں قیصر ہے تو جو ہے وہ جو قیصر کسریٰ کے معنی میں آتا ہے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ۔ اور اورنگ آباد سے سوال کیا تھا بہن نے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ ارے کبھی نہیں، ایسا نہیں، کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔
کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو آپ کا یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی یہ غلط ہے. آپ دعا کرتے رہیے، دروازہ جتنا کھٹکھٹائیں گے اتنا جلد کھلیں گا. تو اس لیے دعا کے دامن کو مت چھوڑیے. آپ کی دعا قبول ہوتی یا تو وہی ملیں گا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس سے اچھا دینے پر قادر ہے، یا ملتوی کر کے بعد میں دیں گا، یا پھر دعاؤں کے بدلے میں آپ کی بلائیں ٹلیں گی، یا نہیں تو پھر قیامت میں وہ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا. بہرحال دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کیا بات ہے. یاسین صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا پھر یا دستگیر کہہ سکتے ہیں؟ جب دیکھیے نماز میں السلام علیکم ایھا النبی بول سکتے ہیں، اس لیے جوازاً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر بعض اور کہ جو اولیاء کے بارے میں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہنا نہیں کہنا. تو بہتر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر سکتے یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نماز میں جواز بھی ہے. باقی کے بارے میں اختلاف ہے لوگ. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. غالباً پہلا کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اگر ہمارے دوسرے کالر لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پونا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. جو شادی میں یہ ہلدی مہندی یہ رجے کا جو ایسی رسمیں کرتے ہیں، جی ہاں یہ صحیح ہے کیا؟ یہ شریعت کے مطابق جائز ہے کیا؟ کچھ ایسے ہی نکلا ہے یہ. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں بس. چلیے بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بمبئی سے میں کوثر شیخ بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی. سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اپنے جیتے جی کیا اپنے کفن اور دفن کا بندوبست کر کے ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا جب کوئی وارث نہیں ہے دنیا میں، کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنے مرنے کے لیے اپنا کفن اپنے گھر میں لا کے رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سب سے چھوٹا درود شریف کون سا ہے؟ سب سے چھوٹا درود شریف. جی ہلو. جی 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 سمجھ گیا. اور کوئی سوال؟ جی نہیں میرا یہ دو سوال ہے. پلیز میرے سوال پہلے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی اگر سوال کا جواب. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کولکاتہ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا بیچنے والا آئے اور وہ بولے کہ مطلب یہ چوری کا مال ہے تو کیا وہ کپڑے خرید سکتے ہیں، خرید کے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک مطلب ہمارے کرایہ دار ہیں تو وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو ان کے مطلب جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئلہ کا گودام ہے، تو وہاں سے کچھ کوئلہ اٹھا کر لائے ہیں اور ہم لوگ کو دیے کہ مطلب ہم لوگ کوئلہ بناتے ہیں تو جلانے کے لیے، تو کیا وہ کوئلہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. ہلو. جی 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 ٹھیک بس یہی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبداللطیف بول رہا ہوں مہاراشٹر کولا سے. جی عبداللطیف صاحب سوال کیجیے. تو سوال یہ ہے میرا کہ میں ابھی جب سے آپ بہت سالوں سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جی، اور کچھ لوگوں کو یہ کہنا تھا میں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، روزی میں برکت نہیں ہے، روزی میں یہ ہے، تو ان سے آپ کی ڈائٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ تھوڑا محاسبہ سے کر لیا کیجیے. بہتر ہوگا کہ آپ تھوڑا محاسبہ کر لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ان کے لیے 2 مصرے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی. کہ پیٹ جو بھرنا ہو حرام سے بھی بھر جاتا ہے جی ہاں، مگر اس سے دعاؤں کا اثر جاتا ہے. دوسرا والا مصرع آپ کا کیا تھا؟ دوسرا والا شعر؟ پیٹ جو بھرنا ہو وہ جی حرام سے بھی بھر جاتا ہے جی ہاں، مگر اس سے دعاؤں کا اثر جاتا ہے. کیا بات ہے. اور کوئی آپ کا سوال ہے؟ جی تھوڑا سوال نہیں تو آپ کی ڈائٹ سے کہنا چاہتا ہوں میں عوام کو کہ تھوڑا محاسبہ بھی کر لیا کیجیے. جی جی بہت صحیح بات آپ نے کہی. بہت بہت شکریہ عبداللطیف صاحب. جی پروفیسر صاحب ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ تو ہم ایک ایک کر کے لے لیں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے قرآنی آیات کے بارے میں بتا دیا،
अहादीस के बारे में बता दिया, अब दुआओं के बारे में बता दीजिए। जी, निकाह के मौके पर आक़िदैन को यानी दुल्हा दुल्हन जो दुआएं दी जाती है और इस महफिल में जो दुआ होती है, सबसे पहले ये है कि ये दुआ ये होनी चाहिए कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह, यह दुआ ये करना, यानी ख़ारी साहब हो या जो ख़ारी निकाह होते हैं वो दुआ करें तो सब आमीन कहें। का मतलब ये है, ए अल्लाह हमारी बीवियों से और हमारी ज़ुर्रियत यानी हमारी औलाद से ऐसी नस्ल पैदा कर जो हमारी आँखों की ठंडक बन सके, जो हमारी नजात का ज़रिया बन सके। ये है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। आपकी आँख ठंडक कब होंगी? जब आपकी औलाद, पोतरे पोतरी, नवास नवासियाँ पढ़ लिखे काबिल बनेंगे, कौम मिलत के लिए काम आएंगे, तो आपकी आँख ठंडक हुई। ये मतलब उसका। दूसरी जो दुआ बहुत अहम दुआ है, हर खादी साहब करते हैं और बहुत प्यारी दुआ है कि कहते हैं कि पहले समझ जाइए, अलिफ बैनहुम, अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा, ऐ अल्लाह ये दुल्हा में दुल्हन में मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे, कमा अल्लफ़्त बैना आदम व हव्वा अला नबीना व अलैहिस्सलाम। ऐ अल्लाह इन दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे जैसा तूने पैदा किया मोहब्बत को हज़रत आदम और हव्वा के दरमियान अलैहिस्सलाम। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैना सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह व सैयदना हाजरा अला नबीना व अलैहिस्सलाम। ऐ अल्लाह इन दोनों जोड़ों में, इन दोनों मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, ऐसी उल्फत पैदा करते जैसा कि तूने इब्राहीम और हाजरा अलैहिस्सलाम के दरमियान पैदा कर दी। तीसरा ये है, बहुत शार्ट कर रहा हूँ मैं, तीसरा ये है अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैना सैयदना मूसा कलीमुल्लाह व सैयदना सफ़ूरा अला नबीना व अलैहिस्सलाम। या अल्लाह इन दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दे, अंबिया के सदक़े से दुआ हो रही है तो उसका असर होता। इसीलिए कह रहे हैं कि निकाह की महफिल जितनी बड़ी होंगी और जितने नेक लोग उसमें शरीक होंगे, आक़िदन के लिए उतना ही बरकत वाली है। और आजकल निकाह जो है मस्जिद में हो रहा है और जो है उसके बाद दूल्हा दुल्हन जाते हैं अपने ब्यूटी पार्लर को 11-12 बजे। मेहमानों का हाल जब बुरा हो जाता है, डायबिटिक लोग चक्कर गिर आते हैं और सर पटाते हैं जब नौशा सच सजा के आते हैं। ये बहुत गलत कल्चर है जो हैदराबाद में चल रहा है। या तो इसी वक्त बांडा पड़ देना कि जैसा निकाह हुआ रिफ्रेशमेंट कर दीजिए, ख़त्म, फिर दोबारा आने की जरूरत क्या है। तो हुआ क्या है आजकल देख रहे हैं कि मेहमान अब 2 उसमें बढ़ गए, कुछ मस्जिद में के शरीक हो रहे हैं, वहाँ पर नहीं आ रहे डिनर में, कुछ खास डिनर के लिए आ रहे हैं मगर यहाँ शादी खाने में निकाह होता है, फ़ायदा होता है कि पूरा मजमा होता है, पूरे बड़े छोटे दुआ कर तो कबूल होती है। तो तीसरी जो दुआ होती है अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा, अल्लाह इन दोनों में मोहब्बत डाल दे, इनके दिलों को जोड़ दे जैसा तूने डाली मोहब्बत हज़रत मूसा और हज़रत सफ़ूरा अला नबीना, हमारे नबी पर और उन दोनों पर सलामती हो। ये बोलते हैं अला नबीना पहले बोलना, वो अलैहिस्सलाम हमारे नबी पर और आप दोनों पर सलाम हो। आखिर में कहते हैं क्या, अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैना सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सैयदा खदीजा कुबरा व सैयदना आयशा व साइरी अज़वाजिही उम्महातिनल मोमिनीन, कि ऐ अल्लाह जैसा हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा और सारे अज़वाज के दरमियान जो मोहब्बत पैदा किया था अल्लाह, ऐसी मोहब्बत उनके सदक़े में ये 2 जो जोड़ों को दे। और आखिर में कहते हैं अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैना सैयदना अली मुर्तज़ा व सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ऐ अल्लाह हज़रत अली में फ़ातिमा जिससे में मोहब्बत थी वो मोहब्बत इनके अंदर ही पैदा कर दे। तो जब लोग पूरे सामईन जब हाज़िर आमीन कहते हैं, यकीनन इसका फ़ायदा होता है। यही फ़ायदा है निकाह के ऐलान करने का और निकाह की महफिल का जो है इनेकाद करने का। वरना तो जो है अगर आप जो है 2 नवा एक वकील आए तो निकाह हुआ था, सही बात, मगर ये सब बरकतें दुआएं मिलती हैं उनको जो इज्तिमाई जो है तक़रीब का अहतमाम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सवालों पर आ जाते हैं जी। श्रीनगर से बहन ने सवाल किया था कि इनके बहन के ससुराल वाले इनको सताते बहुत हैं। जी जी, आप जैसे फरमाए, ये भी ये एक सेट का सवाल है। हाँ, आप सही मुद्दा उठाए कि उसमें एक 2 तरफा होती है बात भी कि पहली बात तो ये कि इनको हम शॉर्टकट बता देंगे, या वजूद पढ़ते रहिए 141 टाइम, या वजूद पढ़ते रहिए इंशाल्लाह। वजूद के माने बहुत मोहब्बत करने वाला, तो ये नाम की बरकत से, अस्माए हुस्ना में से एक नाम है, तो ये बरकत से इख्तलाफात दूर रहेंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पुणे से एक भाई ने सवाल किया था कि शादी में, जैसे कि आपने तमीदी कलमात में भी फरमाया था, शायद मेरे ख्याल से हमारे भाई जो है हल्दी और मेहंदी, क्या ये सही तरीका है? जीनत की 2 चीज़ें हैं, औरत को
जीनत करने का पूरा हक है, मगर वो जीनत ऐसी होना चाहिए जिसमें जो है दिखावा होता है, खुशबू नहीं होना। जैसे मतलब पाउडर, मेहंदी, काजल लगा सकते, इसमें खुशबू नहीं है, ये औरतों के लिए जायज़ है। खुशबूदार चीज़ नहीं लगाना, इतर नहीं लगाना मुनासिब नहीं है। और मर्द के लिए जीनत क्या है, उनके लिए पाउडर, चिक्सा, लिपस्टिक, मेहंदी नहीं, उनके लिए क्या इतर लगाना, इतर लगाते। तो मर्द की जीनत वो खुशबू, वो चीज़ें जो दिखने ना पाए, औरतों के लिए वो चीज़ें लगाना जिसमें खुशबू ना हो। असल में औरत खुशबू लगा कर गाती है तो फिर क्या होता है, सामने वालों के दिल में कुछ बुरा ख्याल आता है। तो इसीलिए आप लगाइए औरतों के अंदर औरत। अच्छा, और एक बात क्या है कि ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुअलतिहिन्ना, बल्कि पूरी सूरह नूर में आए थे कि औरत सज धज के आ सकती है, सज धज के मेकअप कर सकती है। किसके लिए? अपने बाप के लिए, भाई के लिए, शौहर के लिए, मामू के लिए, बेटों के लिए, नवा, इनके सामने सज धज के पूरा सकते, मगर गैर मर्दों के सामने सज धज के आना इस्लाम में मना है, ताकि कोई फितने का दरवाज़ा ना खुले। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। आइए नाज़रीन, कुछ कॉलर को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन नाज़रीन वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम रूहानी दुआएं। रूहानी दुआएं। अबे चुप, अगर पॉलिसी $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रूहानी दुआएं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम रूहानी दुआएं, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम औरंगाबाद से समरीन बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी हमारा सवाल था कि मौलाना साहब ने एक दुआ बताए थे कि अपने सामने का बाल पकड़कर दुआ करे तो तमाम अपनी बीमारियां दूर होंगी। तो उस दुआ के बारे में सवाल करा था कि एक बार डबल बता दीजिए। और एक सवाल ये भी था, ये सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए जो आपने पहला सवाल किया था। जी जी मौलाना साहब ने कहा था सामने का एक बाल पकड़कर दुआ पड़े कि बीमारी, उससे हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक, वो दुआ और कोई सवाल? हाँ, दूसरा सवाल आप करने वाली दीजिए। दूसरा सवाल जी, अकीका होता है तो उसमें जो रहता जानवर का गोश्त, उस पर मतलब फातिहा दिला सकते हैं क्या? जानवर के गोश्त पे? हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ भाई। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है, अब मेरे दो पुत्रा एक पुत्री है जी, और ये पांचवा महीना 5वीं तारीख को जी, पांचवा महीना 5 तारीख को है ना, उन्होंने पैदा हुए हैं जोहर की नमाज के बाद। एक का नाम है मुस्तफा रखे हुए हैं बड़े का, छोटे का जो नाम है
सबा रखे हुए हैं, उन नाम की ताबीर क्या है ये पूछना चाहता हूँ मैं। सबा और मुस्तफ़ा, नाजिमा बेगम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, हम लोगों ने इस पे शादी से मुतालिक, उसके आयात के मुतालिक, अहादीस के मुतालिक, दुआओं के मुतालिक बात की है। एक और मैं सवाल करना चाहूँगा अपने नाज़रीन की तरफ से कि जो शादी के वक्त, निकाह के वक्त दूल्हा को दुआएं देते हैं, वो कौन कौन सी दुआएं, वो भी बता दीजिए। जी जी, एक बात तो ये है कि ये मुबारक महफिल में एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं, हत्ता कि हम दुल्हा के वालिद को, दुल्हन के वालिद को मुबारकबाद दें। क्यों? कि उन्होंने एक सुन्नत की तकमील की। आप सल्लम का इरशाद है कि जो बाप अपने 3 बेटियों की तरबियत करके उनको शौहरों के हवाले कर दिया, मतलब उनका निकाह कर दिया, तो वो मैं और वो जन्नत में एक साथ है। क्या बात, ये है सिला जी। फिर एक हदीस में है, एक साहबी अर्ज़ किया, सल्लम अगर किसी के 2 लड़कियां हैं तो आप फरमाया अगर 2 लड़कियों की भी तरबियत करके उसको निकाह में दे दिया, अच्छे शौहरों से मिला दिया, तो वो भी मेरे साथ है। तो चूँकि बाप अपनी तरबियत के ज़रिए उसको दीन सिखाया और आज एक तकमील हो रही है कि उसकी ज़िंदगी का नया आगाज़ हो रहा है, तो लड़की का वालिद भी काबिल मुबारकबाद है, लड़के का वालिद भी चूँकि हलाल तरीक़े से ये तय हो रहा है, मामला तय हो रहे हैं, ये भी मुबारकबाद है, सुन्नत अदा हो रही। तो और मकसद क्या है इनका कि नस्ल आगे बढ़े, नस्ल आगे बढ़े। तो ये मुबारकबादी की महफिल है। और ख़ास तौर पर जो दुआ हम नौशा को देते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, ए अल्लाह तुम दोनों में खूब और खूब बरकत दे, नेक औलाद दे और तुम दोनों को हमेशा खैर पे जमा रखे। और होता क्या कि ज़िंदगी का नया आगाज़ होता है, लड़के और लड़की को समझने के लिए वक्त लगता है, इसमें फिर माँ बाप का बड़ा रोल होता है। और होता ये क्या कि लाजमी है, लड़का है जब लेके आया है तो उसको तो समझाएंगा, मनाएंगा, खिलाएंगा, कभी प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, तो माँ समझती है मेरा बेटा चलेगा हाथ से, मेरा बेटा हाथ से चलेगा, उसी को पूछ रहा है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब वो समझ नहीं पाते कि, और ये लड़का जो बीच में इधर माँ बाप का टेंशन है, इधर नए, तो ये असल में कमाल है मर्द पर। आदमी जो निकाह करता है वो माँ बाप का भी एहतराम करें, माँ बाप को भी पूछें और इधर बीवी का भी ख्याल रखें। और बीवी के चाहने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप से नफरत करें। भाई देखिए एक स्टेज होता है, पहले बच्चा अपनी माँ बाप से मोहब्बत करता, उसके बाद क्या करता, शादी जब होती तो अपनी बीवी से मोहब्बत करता, उसके बाद फिर एक स्टेज आता औलाद से मोहब्बत करता, उसके बाद फिर अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात आती। तो ये वो मोहब्बत को पहुंचने के लिए ये मोहब्बतों से गुजरना पड़ता। तो असल जो मोहब्बत है वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। क़ियाम खबर में और क़ियामत में अल्लाह की और रसूल की मोहब्बत में काम आएगी। ये औलाद और ये माल, बीवी, बच्चे कोई काम नहीं आएंगे। हाँ, जब तक इनकी जिम्मेदारियां हैं लेकिन वो अदा करना ये तो अदा करना पड़ेगा ना, जिम्मेदारी पूछूंगी जी। शौहर के मतलब बीवी के लिए अलग जिम्मेदारी, बीवी के को क्या करना चाहिए, शौहर के लिए वो अलग जिम्मेदारी, वालिदैन के लिए क्या करना चाहिए वो भी जिम्मेदारी। तो इसीलिए इत्तकुल्लाह ये कौन करेगा, जो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, हिसाब किताब का खौफ है, तो वो डरेगा। इसीलिए निकाह में तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह 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 की बात इसी बात है कि मुत्तकी वो है जो तमाम के हुक्म अदा करता है और अपने वाजिबात के समझता है कि लड़की के घर को ले आना, उनके माँ बाप का एहतराम करना, उनके माँ बाप की इज्जत करना, रिश्तेदारों की इज्जत करना, ये सब इसमें दाखिल है, हुकूक में दाखिल है। और इत्तकुल्लाह वाला जो मुत्तकी होता है वही कर सकता है काम। जी एक सवाल करूँगा, हालांकि हमारे ये उन्वान से हट के है, लेकिन आपने जैसे बोला कि वो दूल्हा जो है दुल्हन को मतलब उसके घर पे ले आता है, दूल्हा जो है मतलब लड़का जो है ससुराल में अपनी बीवी को ले आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नाराज़ हो जाते हैं ससुराल वालों से, तो अपनी बीवी को ससुराल नहीं भेजते। वो भी बता दीजिए कितना बड़ा गुनाह है, वो बता दीजिए को। कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा लड़के पर लाजिम है कि वो अपने माँ बाप से मिलाने की लड़की को ले जाए, अपनी बीवी को ले आएँ। कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा ले आएं अपनी बीवी को अपने ससुराल वालों से या लड़की के ससुराल नहीं, लड़की के घर पहुंचाएं, लड़की के घर मायके जाने देंगे। तो अब क्या करते हैं, महीने में 4 दिन, महीने में 2 दिन, ये कोई कंडीशन है इस्लाम में नहीं है। बल्कि इस्लाम में तो यह है कि जॉइंट फैमिली का अगर मामला है तो आज भी अरब में यह है कि शादी करते ही उसको अलग कर देते हैं। भाई ये आपका घर है या आपका जो है संसार है, अब यहाँ से आप जाने, आपको जाने। तो ये तरीक़ा कुछ हद तक ठीक भी है, इसमें कुछ खामियाँ भी है, खूबियाँ भी है।
अगर जब फ़र्ज़ करो ये नया जोड़ा बिल्कुल कपुल है और नया स्टार्ट टेकअप कर रहे हैं तो उसमें कई खामियां भी है, इसमें कूच आ सकती है और बाद में फिर जो है और जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा सकती। घर में अगर लड़की रहती है तो जॉइंट फैमिली में सीखती है जो चीज़ें नहीं सीखी थी अब तो सीखने का मौका मिलता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हर सिस्टम में है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर शेख साहबा का सवाल था, मुंबई से इन्होंने सवाल किया था कि क्या अपने जीते जी कोई कफन का इंतज़ाम कर सकता है अगर उसका कोई भी अपना नहीं है? देखिए अब रही बात उम्रा करे हज करे तो वहाँ क्या जमजम के पानी में डुबा के लाते, ये ठीक है, वरना देखिए साहब ये कायदा कानून है कि गरीब से गरीब भी अगर मर जाता है तो उसके ज़िंदगी भर कफन नहीं पहना, नाक बना, मगर उस दिन पिता, ये इंतजाम खुद ब खुद आते और लाने में कोई खबात नहीं है। और उन्हें एक और सवाल किया कि सबसे छोटा दुरूद कौन सा है, हम पहचान देंगे, बहुत अहम सवाल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद है, पढ़ सकते हैं। इसके लिए वजू की जरूरत भी है, इसके लिए वजू अगर नहीं भी हो तो पढ़ सकते। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल क्या था समरीन साहिबा ने औरंगाबाद से, आपने शायद किसी प्रोग्राम में जवाब दिया होगा। सवाल इन्होंने ये किया था कि सामने का एक बाल पकड़ के दुआ बताई। हाँ, ये अगर जो है बीमारी के लिए अगर जो है अगर कोई बीमार है तो सर पकड़ के ये कहना कि देखिए अस्सलाहुल अज़ीम अल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, हदीस शरीफ में है, ये 3 मरतबा पढ़ना तो सिवाय मौत के सबकी शिफा है, सिवाय मौत के सब हमारा शिफा है। ऐसा बाल पकड़ के अस्अलुल्लाह पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना और आगे पीछे कोई भी दुआ हो, हमारी दुआ का मतलब ये है कि आगे पीछे 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ ये है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, मैं सवाल करती हूँ अल्लाह से जो रब्ब अर्श का, जो अर्श का रब है, कि अल्लाह तुझे शिफा दे। तो इसकी बरकत से मरीज़ की शिफा मिलती है, ये सुन्नत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई और आज आपने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू करी, रोशनी डाली तमीदी कलमात के ज़रिए, वैसे भी सवालों के जवाब के ज़रिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रूहानी दुआएं। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। रूहानी दुआएं।